اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله يا رب العالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس طرح سے پھر ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ صورتوں کی انالیسس تو اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو بھی کی جائے اور وہ چیزیں ہیں تمام جو کہ ہماری عام زندگی کے اندر بہت جس کا استعمال ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی میں اپنی غلطیوں میں یا اپنی زمانہ جاہلیت والی چیزوں کو چھوڑ نہیں پاتے یا قبول نہیں کر پاتے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ دیکھیں دوبارہ ان کو پڑھیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ 100% غلط ہے یا جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ 100% غلط ہے لیکن اپنی ایک سوچ کو ضرور اس پہ کھولیں کیونکہ قرآن مجید دراصل کرتا کیا ہے. قرآن مجید ہماری سوچ ہماری فکر ہی کو تو بہتر کرتا ہے کیونکہ پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں 6300 سے زیادہ آیات ہیں لیکن صرف چند آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کے احکامات جاری کیے. بہت چند ہیں مطلب آپ دیکھیں تقریباً 99 آیت تو ساری وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا. پھر کتبہ سے جتنی آیات آتی ہیں جو احکامات کے لیے. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ نے کل سے خطاب کیا ہے وہاں بھی سارے احکامات ہی آتے. پھر اگر آپ دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سوال کریٹ کیا کوئی آپ کو سوال نظر نہیں آتا یسألونک عن الاہلہ یسألونک عن المحیط. تو یہ اگر تمام آیات اگر آپ جوڑ لیں تو بمشکل 200 آیات بھی. اسی طرح سے احادیث کا بھی جو ذخیرہ ہے ہم اس بات پہ بھی نہیں جاتے کہ اس میں سے صحیح کتنی ہے یا حسن کتنی ہے ضعیف کتنی ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے لیکن اس میں صرف چند احادیث ہے جن کا تعلق جو ہے کرنے یا نہ کرنے سے. باقی تو دوسرے معاشی حالات اور دوسری چیزوں پر گفتگو کرتے. تو قرآن مجید دراصل ہمارے سوچ کو ہماری فکر کو کھولتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. باقی تمام آیات جو ہے ان چند آیات پہ جمنے کے لیے ہمارے لیے موجود ہے. تو بس ہم کوشش کریں کہ جو بہتر سے بہتر ہو اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حق قرآن کا تو ایک ایک کلمہ جو ہے وہ حق ہے. ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں ہم اس کو اس کی تفاسیر بھی پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جب بات عمل کی آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی چیز غالب ضرور آ جاتی ہے. وہ غالب چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہوں وہ چاہے وہ ہماری مسلک کی ہوں چاہے وہ ہمارے کسی امام کی ہوں یا کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں روک دیتی ہے اور وہاں ہم کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکال لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن یہ جو بچت اگر ہم ایسا کرتے ہیں کسی بھی مقام پہ اگر ہم کرتے ہیں اس چیز کو تو یہ بچت ہمیں صرف دنیاوی بچت تو نظر آ سکتی ہے لیکن اس میں جو اصل کامیابی ہے جو فلاح ہے اس سے شاید ہم اس سے دور ہو جائیں. تو مقصد صرف اور صرف ان کلاسز کا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ غور و فکر کریں مختلف تفاصیر سے لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اور اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں نعمان صاحب جن کی آیات آپ نے دی ہیں جو اور آج کے ہم نے ترکیب کے آج کے اندر ہم نے ایک چیز ضرور کی ہے کہ ہم آج کو ترکیب نہیں کریں گے بلکہ جو آیات انہوں نے دی ہے اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں لوگ اپنا ایک مطالعہ پیش کریں گے. نعمان صاحب پھر شروع کریں اس کی آیات آپ نے دی ہے پہلے. جی وہ پہلے سورہ نور کی آیات لکھی تھی میں نے اور ویسے بعد میں جب میں تفسیر پڑھا تھا تو مجھے لگا کہ سورہ احزاب کی آیات نزول کے حساب سے پہلے کی ہیں لیکن اسی طرح شروع کرتے ہیں. ماجد بھائی نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ ایک پہلے تو تفصیلی ان سورہ نور کی آیت 30 31 اور 60 انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی کلاس میں ماشاءاللہ ہم نے حرمت کے رشتے ڈسکس کیے تھے بڑی ڈیٹیل میں، تو اس دفعہ ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ ایک میں صرف ایک چیز روکوں گا کہ چونکہ ہماری قرآن کی کلاس ہے تو کم از کم جو پہلی دو آیات ہے نا اس کی ذرا تلاوت پہلے کر لیں. جی جی انشاءاللہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یہ جو پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں تو ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ہم اپنے اخلاقیات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں. تو جو میرے ذمہ تین آیات ٹوٹلی ہیں بیسیکلی آیت نمبر 30 سورہ نور کی اور 31 اور آیت نمبر 60. تو پہلے ہم ان کا تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ اور پھر انشاءاللہ ان کا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت نمبر 30 انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اس کا ترجمہ ہے مومن مردوں سے کہہ دو، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے. اور آیت نمبر 31 ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کا ترجمہ ہے اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑے رکھا کریں اور اپنے خاون اور اپنے باپ اور سسر اور بیٹوں اور خاون کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھتیجیوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں یا غلاموں کے سوا نیز ان مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، کسی پر اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کے پوشیدہ زیور معلوم ہو جائیں. اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ. آیت نمبر 60 ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کا ترجمہ ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہ رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور ان سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور خدا سنتا اور جانتا ہے. جی انشاءاللہ اب اس کی تفصیل پہ ڈسکشن پہ جاتے ہیں. آیت نمبر میں ایک چیز اس میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تلاوت ہو گئی نا سر؟ جی جی ترجمہ بھی ہو گیا. یہ جو اس کا آپ نے ترجمہ کیا تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ،
यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, तो आपने इसका तर्जुमा क्या किया? आप मर्द औरतों मोमिन मर्दों से कह दीजिए, तर्जुमा करें वो, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी नजरें नीची रखें। आप देखें, जब आप कहते हैं ना अपनी नजरें नीचे रखें, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना हर वक्त अपनी नजरें नीचे रखनी है, यानी आप रास्ते पे चल रहे हैं तो भी नजरें नीचे रखनी है, मतलब हर दफा नजरें नीचे रखनी है। यहाँ जो है ना कहते हैं कि यहाँ जो मिन आया है ना, मिन अब्सारी है, यहाँ जो मिन आया है ना, मिन ये तबीयत के लिए आया है। तबीयत कहते हैं कि किसी चीज का कुछ हिस्सा, यानी मुकम्मल नहीं। इसका जो एक जो बड़ा खूबसूरत तर्जुमा बनता है वो इस तरह से बनता है कि मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी कुछ निगाहें नीचे रखें। मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी कुछ निगाहें नीचे रखें। तो कुछ निगाहें नीचे रखने का मतलब है कि उन चीजों को जी भर के ना देखें या उन चीजों की तरफ से अवॉइड करें जो चीजें आपको शरअन जो है मना की गई है या हराम के तौर पे आ जाती है। कि किसी नामहरम को देखना एक इत्तफाक नजर पड़ जाना और उसको जी भर के देखने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप बात समझ रहे हैं? तर्जुमा आपने कहा अगर अपनी निगाहें नीचे रखें, इसका मतलब हर वक्त निगाहें नीचे रखनी, क्योंकि ये भी एक तरह से अमर का सीधा आ रहा है ना, ये भी एक तरह का अमर का, तो फिर तो हर वक्त नीचे रखनी है। तो कुछ निगाहें रखने का मतलब है कि कुछ का मतलब है किसी जगह स्पेसिफिक के लिए जो आगे फिर आए। जी इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह आगे चले, फिर इस पे भी कोई बात करना चाहेगा तो कर सकता है जो बात। जी इंशाल्लाह इस पे करते हैं बात। हाँ जी, हाँ जी, ये जो गज़ा है ना, इसके असल में ये मादा है इसका गाइन ज़ाद, गज़ा, इसके मानी किसी चीज़ को कम करना, घटाना या पस करने के हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये नज़रों के लिए इस्तेमाल हुआ, तो आप टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा इंसान हर वक्त अपनी नज़रों को नीचे करके रखे। तो इसका जो मकसद ठीक तरह से अदा होता है ना, वो ये है कि इंसान को चाहिए कि अपनी निगाह को नीचे रखे उन चीज़ों से। एक खास दायरा अल्लाह ताला ने एक डिफाइन कर दिया कि उस खास दायरे के अंदर अपनी नज़रों को आपने नीचे रखना है। तो इसका अगर मफहूम देखा जाए तो ये इस तरह से सही अदा होता है कि आपने अपनी नज़र को बचा के रखना है। तो बचा के किस चीज़ से रखना है, उसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तशरीह फरमाई है तीन चार तरह से। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो एक आदमी के लिए ये हलाल नहीं है कि वो अपनी बीवी या अपनी महरम ख्वातीन के सिवा किसी दूसरी औरत को निगाह भरकर देखे। तो एक दफ़ा अचानक नज़र पड़ जाए वो तो माफ़ है, लेकिन दूसरी दफ़ा उस पर नज़र उठाना ये माफ़ नहीं है। मतलब ये फितरत के भी आई मीन क्लोज है ना, कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे आगे से कौन आ रहा है। तो अगर आपकी अगर नज़र पड़ जाती है कि खातून है, तो आप अपनी नज़र को उससे बचा लें। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा आपने नज़र उठा के उसको आपको कशिश महसूस हुई है, आपने उठा के नज़र दूसरी दफ़ा देखा है, तो ये माफ़ नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई है, और इसको रवायत भी की है हज़रत ब्रीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र डालना, पहली नज़र तो माफ़ है मगर दूसरी माफ़ नहीं है। और इसी तरह हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला भी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अचानक नज़र पड़ जाए तो क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ौरन निगाह फेर लो या नीची कर लो। और इसी तरह एक तीसरी रिवायत है, अबू उमामा की रिवायत है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की निगाह किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो निगाह हटा ले, तो अल्लाह इसकी इबादत में लुत्फ और लज़्ज़त पैदा कर देता है। तो इसी तरह एक वाक़या भी है, हज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाज़ाद भाई एक फ़ज़ल बिन अब्बास के साथ ऊँट पर सवार थे। तो रास्ते में किसी खातून ने रोक कर कोई हज के सिलसिले में कोई मसला पूछना चाहा, तो फ़ज़ल बिन अब्बास ने उन पर नज़रें गाड़ी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुँह पकड़ के उनकी नज़रें फेर दी। तो इससे ये साबित होता है कि मतलब जो है ना, आपने अपनी नज़रों को आई मीन बचा के रखना है। जहाँ पे कशिश आपको महसूस हो और एक दफ़ा नज़र पड़ जाए, फितरतन एक दफ़ा नज़र पड़ गई है, तो आप वो माफ़ है, लेकिन अगर आपने दोबारा उसकी तरफ लपक कर दोबारा नज़र गाड़ी, तो ये माफ़ नहीं। तो दूसरा, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी इसमें थोड़ी सी मुस्तस्ना की सूरतें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन की हैं, कि जैसे अगर एक इंसान किसी से
عورت سے شادی کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے یا شادی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اس عورت کو دیکھ لے تو یہ یہ مستثنا میں آ جاتا ہے. اس کی روایت ہے, ایک مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دفعہ لڑکی کو دیکھ کے تسلی کر لو. تو اسی طرح ایک اور روایت ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں, ان معاملات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی کہ ایسی چیزیں جس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی مطلب جو ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں, جیسے کسی کوئی قاضی ہے, قاضی نے کسی کیس کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کی پہچان کرنی ہے, تو اس صورت میں بھی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح جو ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, طبیب نے مرض کی تشخیص کرنی ہے تو اس میں بھی مطلب دیکھا جا سکتا ہے عورت کو. اور لیکن ان تمام صورتوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ارشاد یہ ہے کہ آپ کو عورت کے سطر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. مطلب آپ نے اگر شادی کی نیت سے بھی پیغام بھیجا اور لڑکی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے دیکھنا آپ جائز ہے کہ آپ اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کر لیں کہ جی وہ ذہنی طور پر اور بات چیت میں میرے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو لیکن سطر کی طرف نظر نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ تو تھی نظروں کی حفاظت. آگے جو ہے وہ ہے یحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی بھی جو ڈیفینیشن ہے مرد کے لیے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہے کہ ناف سے لے کے اور گھٹنے تک کا جو حصہ ہے نا مرد کا, یہ بیسیکلی مرد کا سطر ہے. تو یہ مرد کا سطر جو ہے یہ اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. تو اس کی روایت حضرت جرحد اسلمی جو ایک اصحاب صفا میں سے ایک بزرگ تھے, وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ران جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے. اسی طرح حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو, ایون کہ تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے. تو اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تنہائی میں اس لیے منع ہے کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو کبھی آپ سے علیحدہ نہیں ہوئے, مطلب کہ جو فرشتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں ننگا رہنا اس لیے ممنوع ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ کا حق یہ سب سے زیادہ ہے کہ اس سے شرم کی جائے. تو یہ اس کا سطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا مرد کے لیے, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ, جو کہ اپنی بیوی کے علاوہ یا اپنی لونڈی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے, کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے. یہ تو تھے مرد کے لیے احکامات. اگلی آیت نمبر 31 ہے, جس کا سٹارٹ ہو رہا ہے کل للمؤمنات یحفظن من ابصارہن. مطلب یہ اس کا مطلب اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں. مطلب کہ عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں, لیکن اتنے سخت احکامات عورتوں کے لیے نہیں ہیں جتنے سخت مردوں کے لیے. اس کی 2-3 روایات ہیں. ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم آ گئے, جو کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے کہا کہ تم ان سے پردہ کر لو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں, یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے بھی نظروں کو بچانے کا اتنے ہی احکامات ہیں جتنے کہ مرد کے لیے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک ریلیکسیشن کی ایک روایت ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا ایک وفد مدینے آیا
اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں ایک تماشا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اگر مرد کو دیکھنا چاہیں تو ایک خاص فاصلے سے دیکھ سکتی ہیں, اس کی اجازت ہے. اب یہ خاص فاصلہ کہیں پہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ایسا, لیکن اس سے یہ روایت ضرور ملتی ہے کہ مطلب اتنے سخت احکامات نہیں ہیں جتنے مرد کو عورتوں کو دیکھنے کے. اچھا, اور آگے چلیں تو یہ ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسے مردوں کے لیے حکم تھا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا, اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے نا, یہ عورتوں کے لیے کنڈیشن ڈفرینٹ ہے, اور عورتوں کی مردوں کے لیے کنڈیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس کے لیے عورتوں کا جو سطر ڈیفائن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ منہ اور سر کے علاوہ جسم کا پورا جسم وہ عورت کا سطر کہلائے گا مردوں کے لیے, جو کہ اس کے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور عورت کو ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جو باریک ہوں, جس سے عورت کے جسم کی بناوٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسما بن ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا, اور تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت جوان ہو جائے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ باریک کپڑے پہنے. اور اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہے, ابن جریر نے حضرت عائشہ سے ہی روایت کیا کہ ان کے ایک اخیافی بھائی, مطلب ان کے اسٹیپ بردر کی, جن کا نام عبداللہ بن طفیل تھا, ان کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو منہ پھیر لیا. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھتیجی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا, مطلب ہاتھ اور منہ کے سوا اس پہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر نہ ہو. اور اسی طرح عورت کے لیے جو عورت کا سطر ہے اس کی حدود وہی ہے جو مرد کے لیے مرد کی ہے, یعنی کہ ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو عورت کے سامنے نیم برنا ہر صورت میں جانے کی اجازت ہے, بلکہ یہ صرف اور صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اور باقی کا حصہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر ڈھانکیں تو ان کے لیے کیا کہتے ہیں زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. اس سے آگے جو یہاں تک کے جو احکامات ہیں یہ مردوں اور عورتوں کے لیے سیم تھے, مطلب نظروں کو بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت. اب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے اور احکامات بھی دیے ہیں جن کی آگے مزید تفصیل آ رہی ہے. ان احکامات میں کیا ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اب زینت کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا ہے. تو جو تفسیر مطلب میرے ذمہ ہے, مطلب تفہیم القرآن, اس کے مطابق انہوں نے بناؤ سنگار کا جو ایک پورا سرکل ڈیفائن کیا ہے نا, وہ اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے جو آج کل مطلب عورتیں اپنے خوشنما کپڑے پہنتی ہیں یا زیور پہنتی ہیں, یا دوسرے لفظوں میں جو آج کل کے مختلف آرائش کی جو چیزیں استعمال کرتی ہیں جس کو لوگ عام طور پہ میک اپ کا سامان کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس چیز کو اس سرکل میں لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں ایک مستثنا کا بھی آنسر ڈال دیا ہے. مستثنا آگے کیا رہا ہے, الا ما ظاہر منہا, کہ سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. مطلب عورتوں کو ایک ایڈیشنل حکم یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. آگے الا سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. مطلب خود ظاہر ہو جائے مطلب کہ عورت اگر کوئی اپنے میک اپ کا سامان یا کوئی اپنی جسے کہتے ہیں جیولری جسے کہتے ہیں انگلش میں, مطلب وہ پہنتی ہے اور کوئی یا چادر اوڑھتی ہے, ہوا کی وجہ سے چادر تھوڑی سی سرک جاتی ہے, تو یہ خود بخود اس میں ظاہر ہو رہا ہے, عورت کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیفائن کیا کہ الا ما ظاہر منہا, کہ اس میں سے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے. مطلب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ما ظاہر منہا کا مطلب انہوں نے اس چیز کو اس میں لیا جیسے عادتاً انسان کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے. مطلب ان علماء کے نزدیک یہ چیز جائز ہے کہ عورت کے جو
جو حصہ سطر میں نہیں آتا جیسے ہاتھ ہے اور منہ ہے اس پہ عورت جو بناؤ سنگار کرے اس کو وہ عادتاً ظاہر کر سکتی ہے. تو فقہ حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا جو اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو لیکن اگر آیت کو غور سے دیکھا جائے تو اللہ نے بڑا کلیئرلی اس کو کہا ہوا ہے کہ ما ظہر منہا جو اس میں سے خود بخود مطلب ظاہر ہو جائے. اور اس سے آگے ہے جو عورتوں کے احکامات ہیں اس میں آگے ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ عورتیں اپنی اوڑنیاں اپنے گربانوں پر اوڑے رکھیں. تو یہ قدیم زمانہ میں روایت تھی عربوں میں کہ عورتیں جو اپنے صرف بال باندھتی تھی اس میں دو یا تین جسے چٹیا کر کے پیچھے پھینک دیتی وہ کرتی تھی لیکن اپنے سینے پہ کوئی چادر نہیں ڈالتی تھی. تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ احکامات سنائے اور وہ اپنے گھروں میں پلٹے اور جا کر اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو یہ آیات سنائی. تو اس کے نتیجے میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جو یہ الفاظ سن کر یعنی کہ لَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی اور کسی نہ کسی چادر کا پیس پکڑ کر یا کوئی گھر میں کوئی کپڑا پکڑ کر اس کا دوپٹہ بنایا اور اپنے گلوں میں اوڑھ لیا. اور اگلے دن صبح جب فجر کی نماز کے لیے جو عورتیں گئیں مسجد نبی میں تو ان میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے اپنا گلا کور نہ کیا ہوا. تو یہ حضرت عائشہ نے یہ روایت سنائی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کی. اچھا اس سے آگے جو عورتوں کے احکامات ہیں وہ ہے ولا یبدین زینتہن الا عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اگین اس میں ایک مستثنا انکلوڈ کر دی ہے. وہ مستثنا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں اپنی زینت کی چیزیں کسی کو ظاہر نہ کریں سوائے وہ سوائے کا ایک سرکل اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے. وہ سوائے کا سرکل میں وہ کیا ہے لبعولاتہن او ابنائہن او ابنائی بعولاتہن یعنی کہ سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے باپوں کے شوہروں کے مطلب اپنے سسروں کے. تو اس میں کیونکہ آبائی استعمال ہوا ہے تو اس کے مفہوم میں جو مودودی صاحب نے لیا ہے وہ ہے صرف باپ ہی نہیں لیا اس نے باپ دادا پردادا اسی طرح جو عورت کا جو عورت والی سائڈ ہے مطلب اس کا نانا پڑنانا یہ وہ سارا اس میں وہ شامل ہے اس میں. اور اس سے آگے احکامات ہیں او ابنائہن او ابنائی بعولاتہن یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے. مطلب اس میں پھر اگین وہ جو آتے ہیں عورت کے مطلب پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور اس معاملے میں ابنائہن کیونکہ شوہروں کے بیٹے لکھا ہوا ہے تو شوہروں کے بیٹے مطلب ایک شوہر کی اور بھی ایک شوہر جو عورت کا شوہر ہے اس کے بیٹے کسی اور عورت سے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بیٹے بھی اس میں شامل ہیں. مطلب سکے بیٹے تو ہیں ہی ہیں مطلب جو اس کے کسی دوسری عورت سے بیٹے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. آگے ہے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے. تو بھائیوں میں پھر وہ سارے بھائی شامل ہیں بھائی جو سکے بھائی ہیں یا سوتیلے بھائی ہیں یا ماں جائے بھائی ہیں جو مطلب کامن جسے کہتے ہیں دودھ کامن پیا ہوا والدہ اپنی ماں کا کامن دودھ پیا ہوا تو یہ بھی شامل ہے اس میں. آگے ہے او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے. مطلب بھائیوں کے بیٹوں میں مطلب اس کے بھتیجے آ گئے اور بہنوں کے بیٹوں میں اس کے بانجے آ گئے عورت کے. تو بانجے اور بھتیجے یہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ اس کی بھی ایک نیکسٹ جنریشن تک ہے پوتے پوتیوں تک. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا جو یہ ساری رشتہ داریاں جو تھیں عورت کی یہ ڈیفائن کر دی ہیں کہ کس کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے. تو اس ساری رشتہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر اس کا نہیں کیا جو ماموں ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں عورت کے یا اس طرح. تو اس کی ڈیفینیشن مطلب مختلف علماء نے مختلف کی ہے وہ انہوں نے اپنی اس میں کیا کہتے ہیں اپنی روایتیں کوٹ کی ہیں. اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جو سکے چچا اور سکے ماموں ہیں مطلب وہ اس میں شامل نہیں ہے حالانکہ بہت کلوز ریلیشن ہے کسی عورت کا. تو اس کی روایت بھی حضرت عائشہ سے کوٹ کی ہے انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے ابو القیس کے بھائی
अफला के इनके यहाँ आए और अंदर आने की इजाज़त मांगी। तो उनके ज़ाहिर है ये सगे चचा नहीं थे, तो उन्होंने पर्दे का हुक्म आ चुका था, तो हज़रत आयशा ने उनको इजाज़त ना दी और कहलावा भेजा कि अभी इस कशमकश में थी हज़रत आयशा कि इनसे पर्दा किया जाए या ना किया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरे भाई की बहन अलकैस की बीवी का दूध पिया हुआ है, तो इसलिए तुम मेरी भांजी लगती हो, तो उन्होंने भतीजी लगती हो। तो वो इस कशमकश में थी कि इनसे पर्दा किया जाए या ना किया जाए। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और उन्होंने हज़रत आयशा को कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है का मतलब उन्होंने ये लिया कि इससे हमें पर्दा पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरे कुछ ऐसा भी ड्राइव किया कुछ उलमा ने कि ऐसे रिश्ते जिससे औरत का निकाह करना हराम हो। तो क्योंकि हमने पिछली वाली क्लास में हुर्मत के रिश्ते पढ़े थे, उसमें ज़ाहिर है वो हमने डिफाइन किया, पढ़ा था कि जी जो चचा और मामू हैं उनसे निकाह औरत का हराम है। तो ऐसे जो रिश्ते हैं ये भी वो कहते हैं मतलब वो फैमिली में आ जाते हैं। तो कुछ अब ऐसे भी रिश्ते हैं जो उलमा ने डिफाइन किए हैं कि एक ये मसला भी है कि जो ऐसे रिश्तेदारियां जिनसे अब्दी हुर्मत का रिश्ता ना हो, मतलब ऐसे रिश्ते जिनमें किसी कुंवारी या बेवा औरत का निकाह जायज हो। तो ये हर फैमिली के लिए डिफरेंट है, मतलब हर फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ एसोसिएशन डिफरेंट है। कई लोग हैं वो मतलब 2 फैमिलियां एक ही घर में रह रही हैं, या क्या कहते हैं उनका काम साझा है, तो वो उसमें मतलब आमना सामना हो जाता है। तो इसकी हर मकातो फिक्र के लोगों ने मुख्तलिफ हदूदें लिखी हैं। इसमें वो रिश्ते के एतबार से, उनकी उम्र के एतबार से, औरत की उम्र के एतबार से, ख़ानदानी ताल्लुकात और रवाबत के लिहाज से, तो ये हर एक के लिए डिफरेंट डिफाइन किए। और तीसरा मसला इसमें यह है कि अगर किसी रिश्ते में शुबह पड़ जाए, मतलब अगर शक पड़ जाए, तो उसमें भी औरत पर जायज़ है कि वो उससे पर्दा करे। इससे आगे के जो अहकामात हैं वो है औ निसाइहिन्ना, और अपनी औरतों के। ये अपनी औरतों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये इसका एक ख़ास सर्कल अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है कि औरत के लिए अपनी औरतें वो हो सकती हैं जो उलमा ने इसमें 3 गिरोह हैं। मतलब एक कहता है कि जी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान औरतें शामिल हैं। एक गिरोह कहता है कि जी इसमें सारी औरतें शामिल हैं। और एक गिरोह ये कहता है कि इसमें क्योंकि अल्लाह ताला ने ये क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मतलब निसाइहिन्ना, मतलब उस औरत की औरतें, मतलब उस औरत की औरतें, वो उन्होंने ये डिफाइन किया कि उस औरत के ज़ाहिर कोई काम-काज होंगे, उसमें कोई सहेलियाँ होंगी, उसका एक फ्रेंड सर्कल होगा। तो ये वो औरतें हैं इसमें डिफाइन की हुई। तो इससे आगे अगर हम चलें तो वो है औ मा मलकत ईमानुहुन्ना, या जिनके उन औरतों के दाएं हाथ मालिक बने, मतलब इसमें गुलाम और लौंडियां शामिल हैं। तो इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। इसमें मतलब कुछ उलमा कहते हैं कि ठीक है, ये लिखा तो औ मा मलकत ईमानुहुन्ना है, लेकिन कुरान में ये आया दोनों के लिए, लेकिन ज़्यादातर यूज़ लौंडियों के लिए हुआ है। तो इसमें औरत अपनी ज़ीनत लौंडियों को ज़ाहिर कर सकती है, गुलामों को नहीं ज़ाहिर कर सकती। तो इमाम अबू हनीफा ने भी इस चीज़ की तायीद की है कि इसमें उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन ये दी है कि गुलाम इसलिए शामिल नहीं है इसमें कि कल को अगर औरत गुलाम को आज़ाद कर देती है, तो वो जो गुलाम है वो अपनी जो साबका मालिका है उसके साथ निकाह के काबिल हो सकता है, वो उसके साथ निकाह कर सकता है कल को। तो इसलिए उन्होंने इसकी डेफिनेशन ये दी है कि इसमें गुलाम शामिल नहीं है। लेकिन इमाम शाफी ने एक रवायत कोट की है कि उसमें ये है कि उन्होंने वाक़या एक बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम अब्दुल्ला बिन मुसादा के साथ अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए और फातिमा के पास चादर इतनी थी कि या वो अपना सर कवर करती थी तो पाँव नंगे होते थे, पाँव कवर करती थी तो सर नंगा होता था। तो उनकी इस घबराहट को देख के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारा बाप और तुम्हारा गुलाम आया है। तो वो इस चीज़ को इमाम शाफी कोट करके कहते हैं कि इसमें गुलाम शामिल है, मतलब जो औ मा मलकत ईमानुहुन्ना। और इससे आगे के जो अहकामात हैं वो है अवित ताबीना गैर उलिल अरबती मिनर रिजाल, या ताबे रहने वाले मर्दों में से जो शहवत वाले ना हों, मतलब ऐसे मर्द के उनमें मतलब 2 खसूसियात पाई जाती हों। एक ये कि वो ताबे हों आपके, और दूसरा ये कि उनके अंदर कोई ख्वाहिश भी ना
जन्म लेती हो किसी औरतों के लिए। तो इसकी डेफिनेशन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनमें मतलब कुछ वो लोग हो सकते हैं जो ज़हनी तौर पे मजबूर हों, या वो लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़ईफ़ हों। मतलब आपने घर में कोई एक ज़ईफ़ खानसामा रखा हुआ है, या एक ज़ईफ़ ड्राइवर है आपका, तो इसकी डेफिनेशन असल में करना बहुत मुश्किल है मुआशरे में, क्योंकि इसके एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक किस्सा बयान किया है इसमें मौदूदी साहब ने। वो किस्सा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन में जो पेश आया वो ये था कि एक हाँ, वो ये था, एक मुखन्नस था मदीना में। मुखन्नस मतलब जो हम आम ज़ुबान में ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं, तो उनसे वो पर्दा नहीं करती थी, जो अज़वाज मुतहहरात हैं। तो जब वो उनके घर जाता था तो उसके बाद फिर उस बंदे ने, वो जो मुखन्नस था, उसने आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी उमैया से बातें करते हुए सुना उस मुखन्नस को। वो ये कह रहा था कि कल अगर ताइफ फतह हो जाए तो गिलान की बेटी बादिया को हासिल किए बगैर ना रहना। फिर इसने बादिया के हुस्न और इसके जिस्म की ऐसी तारीफ़ें की कि उसके पोशीदा अल्फाज तक की सिफ़ बयान कर डाली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने इसको जिस नाम से पुकारा वो ये था कि तुम मतलब खुदा के दुश्मन, तूने इसमें नज़रें गाड़ दी। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुखन्नस को आइंदा से घर में, अपने घर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी, और इसके बाद इसको मदीना से भी निकाल दिया गया। और इसके बाद जितने ट्रांसजेंडर थे उनको भी पाबंदी लगा दी गई कि वो घरों में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मतलब ये अब मुखन्नस मतलब जो ट्रांसजेंडर है उसकी ज़ाहिर है मतलब वो ख्वाहिश तो नहीं है औरतों की, लेकिन अब उसकी बातें ऐसी हैं कि वो आपके घर की बात को मतलब किसी दूसरे बंदे को बयान कर रहा है। तो ये भी हमें इसकी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है इस सर्कल को। और आगे के जो अहकामात हैं उनके, अवित तिफ़्ल लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा, या ऐसे बच्चे जो औरतों की छुपी बातों से वाकिफ ना हो। तो इसकी भी मतलब मुत्तफ़िका उलमा ने डिफाइन किया है इसको कि इसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है। मतलब 10 से 12 साल ज़ाहिर है बच्चा भी बलूगत तो नहीं पकड़ता, लेकिन चीज़ों से वाकिफ होना शुरू हो जाता है 10 से 12 साल। तो 10 से 12 तक की लिमिट लगाई है इसकी। वला यद्रिबना बिउर्जुलिहिन्ना लियअलम मा यख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और औरतें अपने पाँव को ज़मीन पर ना मारकर चलें कि इनसे ज़ीनत मालूम हो जाए जो वो छुपाती हैं। तो इससे भी इस चीज़ का नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि क्योंकि अल्लाह ने पहले अहकामात दे दिए नज़रों पे पाबंदी के, तो एक इंसान जो है उसकी ज़ाहिर कई हिस्से हैं, एक देखने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है, स्मेल करने की हिस्सा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी औरतों की जो आई मीन जो ये वाला आयत का ये वाला पोर्शन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 तरह से डिफाइन किया है। एक ये कि औरत अपनी आई मीन जो ज़ेवरात पहनेगी उसकी इतनी आवाज़ ना आए कि किसी मर्द के कान में जाए, और सूंघने की हिस्स को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिमिट कर दिया कि औरत को नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाए तो खुशबू भी ना लगाए। तो औरतों को हुक्म दिया कि खुशबू लगा कर बाहर ना निकलें, और इसकी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा ने कोट की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मस्जिदों में आने से मना मत करो मगर वो खुशबू लगा कर ना आए। तो अबू हुरैरा ने ही एक और जगह कोट की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर नमाज पढ़ने गई उसकी नमाज उस वक़्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो घर आकर गुस्ल जनाबत ना कर ले। तो ये इस आयत के इस टुकड़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों हिस्से डिफाइन कर दी, मतलब उसकी सुनने की, और आई मीन ऐसी जनकार ना है कि जो मर्द के कानों में जाए, और ऐसी खुशबू ना औरत लगा के जाए जिससे मर्द सूंघ कर माइल हो। आगे है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो आगे अल्लाह उसकी तनबीह कर रहा है मुसलमानों को, ए ईमान वालों तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। मतलब जो पीछे अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हैं, मतलब उसके
ایک مسلمانوں کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو پہلے گزر چکا ہے اس پہ اپنی توبہ کریں تاکہ تم لوگوں کو رحم کیا جائے. تو یہ تھی آیت نمبر 31. آگے آیت نمبر جو 60 ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں. اس کا ترجمہ کیونکہ ہم کر چکے ہیں, جو عورتیں جوانی گزار بیٹھی ہوں. تو اس میں جو لفظ استعمال ہیں وہ قواعد من النساء کے استعمال ہوئے ہیں, یعنی عورتیں جن میں جو گھر بیٹھ چکی ہوں, مطلب ایسی عورتیں جن کی عمر گزر چکی ہو اور وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں, اور ان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ بھی مر چکی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفائن کیا کہ مطلب وہ اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں. تو اس پہ علماء نے متفقہ اس پہ ڈیفائن کیا کہ کپڑے اتارنا کا مطلب وہ ہے جو ایکچولی سورہ احزاب میں نازل ہوا ہے, کیونکہ سورہ احزاب کی آیات پہلے نازل ہو چکی تھی پردے کے اہتمام سے. تو اس میں جو کپڑے اتارنے کا مطلب ڈیفائن ہوا وہ یہ ہے کہ سر سے چادر اتر جائے, تو وہ اس میں ڈیفائن ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اس میں غیر متبرجات بزینت, مطلب ایسی عورتیں نہ ہوں کہ جو کھلے عام جو ہے اپنے حسن اور آرائش کو اظہار کرنے والی ہوں. تو اس کنڈیشن میں کہ وہ اپنے حسن کی نمائش کرنے والی نہ ہوں اور ان کے سر سے چادر اتر جائے, تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے لیے. لیکن پھر بھی اگر وہ اس کو بھی فالو کریں باقی عورتوں کی طرح کہ اس کو کور کر کے رکھیں, تو یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان تمام عورتوں کو. تو یہ میری 3 آیات تھی. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ باقی دوست اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو فلور از دیئر. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی نعمان بھائی آگے کون ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز میں سے بتاؤں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا ماجد بھائی, جی یہ دیکھیں جو پہلا احکام آیا تھا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کچھ نگاہیں وہ نیچے کریں, اور یحفظ فروجہم کے ساتھ دیکھیں من نہیں آیا, یعنی شرم گاہوں کی جو ہے نا وہ پکی کرنی ہے. پکی ہے, وہاں دیکھیں من کی پریپوزیشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. ہاں جی وہ پکی ہے. نعمان بھائی میرے خیال ہے عزیز شاید کلینک کر رہے ہیں, پتہ نہیں, ہم پوچھیں ان سے. اگر عزیز تو پیشنٹ کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو پیشنٹ کے ساتھ جو ہے, لیکن ان کو بولے پیشنٹ کے ساتھ یغضوا من ابصارہم, صحیح, یہ ان کو بتا دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ وہاں وہ کہیں گے چلے گا, مطلب کنڈیشن چیک کرا لیجیے گا. اگر عزیز بزی ہیں تو پھر ماجد صاحب سے ہاں کسی اور کو دیکھ لیں, پھر عزیز بھائی جب آ جائیں گے تب دیکھ لیں گے. شہزاد ہے میرے خیال سے بات نا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہزاد تو ایک ہی بار ہے. چلے شہزاد بھائی, جو باتوں پہ گفتگو نہیں بھی ہے اس کو سمیٹیں اور خوبصورتی سے بیان کر دیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, آپ 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. 30 سیکنڈ میں اللہ کو کہہ دیتا ہوں. 30 سیکنڈ کہوں گا تو آپ مشکل سے 10 منٹ میں چھوڑیں گے. نہیں میں زیادہ نہیں بات کروں گا. تو اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح آیت نمبر جو ہے وہ 30 میں آپ نے جو نگاہوں کے بارے میں بتایا کہ کچھ نگاہیں جو ہے, تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو اگلی آیت ہے, زیادہ تر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ گھر کے بارے میں ہے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے مرد گھروں میں اگر ہے تو ان کی جو ہے وہ نظریں ادھر ادھر جو ہے وہ دوڑتی ہیں, تو اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں گھروں کے اندر جو ہے وہ نیچی رکھیں. اور باہر تو جب ظاہر ہے وہ مرد باہر نکلے گا, گھومے گا, پھرے گا, جائے گا, تو اس کو اگر وہ نہیں دیکھے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہیں ٹکرا سکتا ہے, کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ایک تو نظریں نیچے رکھنے کا یہ ہے کہ کم از کم جو خاص طور پہ گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ نیچے ہوں, آپ ہر طرف جو ہے نا وہ للچائی نظروں سے نہ دیکھیں. اور باہر بھی جب آپ گھوم پھر رہے ہیں تو اتنا کی نظر استعمال کریں, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ نظر تو آپ نے ذرا دیکھنا ہے, لیکن جو ہی اگر آپ کو کوئی غیر محرم عورت نظر آتی ہے یا ایسی چیز نظر آتی ہے جدھر آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو پھر جو ہے نا اپنی نگاہ کو جو ہے وہ نیچا کر لیں. اور جو اگلی آیت ہے اس میں
بھی جو ہے وہ پہلی بات تو یہ جو ہے وہ جو لباس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اس وقت جو ہے وہ عرب معاشرے میں بھی جو ہے وہ چادر کا اور اوڑھنی کا ایک کنسیپٹ تھا. تو لیکن جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ عموماً وہ اوڑھنیاں اپنے گھروں میں اس طرح لیتی تھیں کہ وہ گردن کے پیچھے سے اوپر، سر کے اوپر سے لے کے گردن کے پیچھے کو کر لیتی تھی. تو جو گلے اور گردن گلے اور سینے کا حصہ تھا نا وہ عموماً جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ کلچر میں تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کی بھی کوئی چادر ہوتی تھی اور باہر جانے کے لیے بھی ان کے جلباب ہوتے تھے، لیکن ان کا پہننے کا طریقہ ایسا تھا کہ ان کی گریبان اور جو نا سینہ جو ہے وہ ڈھکا نہیں رہتا تھا. تو اس میں جو ہے نا ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہے نا اپنے گریبان اور سینے ڈھکے رکھیں. جو لفظ خمر ہے یہ جو خمار ہے یہ خمر سے ہے، اس کا واحد خمر ہے، تو اس کا مطلب اوڑھنی یا دوپٹہ کے ہیں. اور ابھی آگے جو ہم سورۃ احزاب میں پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لباس کے بارے میں ڈیٹیل سے آئے گا. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ چادر اور دوپٹہ جو ہے وہ رائج رہا ہے بڑا عرصہ تک برصغیر پاک و ہند میں. اور اسلام کے وقت اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو ہے نا یہ جو جلباب اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ عرب کلچر میں معروف تھی. تو اس میں بھی جو ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ چہرے کا پردہ وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ چادر اور اوڑھنی جو ہے وہ ان کے لباس کا حصہ تھی. تو گھر کے اندر تو جو اوڑھنی اوڑھتی تھی لیکن اس کے اوڑھنے کا انداز کو اس طرح کا تھا کہ اس کے باوجود بھی ان کا سینہ وغیرہ کھلا رہتا تھا. اور باہر جب جاتی تھی تو وہ چادر جو ہے وہ پہن کے نکلتی. تو اس آیت میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ اپنا گھر کے اندر بھی جو ہے وہ گلا اور سینہ جو ہے نا وہ ڈھانک کے رکھے. بلکہ جو چادر وغیرہ ہے وہ تو ہمارے بھی مطلب ابھی تو ہمارا بھی کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے، تمدن ہمارا چینج ہو رہا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے ابو اور دادا وغیرہ کے زمانے میں ہمارے ابو کے بھی جو ہے وہ ہر وقت ایک چادر جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر ہوتی تھی. اور اسی طرح عرب معاشرے میں بھی اس وقت جو ہے چادر عورت اور مرد دونوں کے لباس کا حصہ ہوتا تھا. اور بلکہ عرب معاشرے میں بھی اور ہمارے بھی پاکستانی معاشرے میں بھی جو چادر جو ہے وہ اس کو عزت اور تکریم کی نشانی سمجھا جاتا تھا. اور چادر کھینچنے کے بارے میں محاورے بھی مشہور ہیں. جب چادر کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بے عزت کر دینا. اور جو حدیث قدسی ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے کہ یہ میری چادر ہے، تکبر میری چادر. تو جس نے میری چادر کھینچی مطلب جس نے تکبر کیا گویا اس نے میری چادر کی سیٹا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے وہ عزت اور تکریم اصل چیز ہے. تو وہ اس وقت معاشرے میں جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے وقت چادر کا استعمال کرتے تھے. اور چادر سے جو ہے وہ بندے کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا تھا. اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت عرصہ تک جو ہے وہ گھر کے باہر کی چادر اور گھر کے اندر کا دوپٹہ جو ہے وہ بڑا معروف رہا ہے. لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اکثر جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ میڈیا کی وجہ سے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. تو پہلے دوپٹے پتلے ہوئے باریک ہوئے، پھر اب تو گھروں کے اندر جو ہے دوپٹے کا کنسیپٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر جو خواتین کا وہ پردہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ان کا گردن اور سینہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. اور اس آیت میں جو آگے مردوں کی جو تفصیل ہے، جو چہرے کے بغیر جن کے سامنے چہرے کے پردے کے بغیر جن کے سامنے آ سکتی ہیں، تو اگر غور کریں تو جب ایک عورت گھر میں ہوگی تو ظاہر ہے وہ جب کام کاج کر رہی ہے تو اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کے شوہر ہیں، اس کے سسر ہیں اور اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار جو گھروں میں رہتے ہیں، تو ان سے تو ہم مکمل پردہ کرنا تو بہت مشکل ہے اور اس طرح کام ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس آیت میں خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے جو ہے وہ موجودگی گھروں میں اکثر ہوتی ہے، تو ان کے سامنے وہ اس عورت نے کس طرح جانا ہے کہ ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے. اور اگر
औरत के चेहरे का पर्दा अगर लाज़िम ना हो, जिस तरह कुछ उलमा का बयान है, तो फिर तो जो है इस आयत में पूरी डिटेल से उन मर्दों के ज़िक्र करने की तो फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती थी कि जब औरत के चेहरे का पर्दा है ही नहीं, तो फिर इन मर्दों का ख़ास तौर पे ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और दूसरा जिस तरह अभी माजिद भाई ने भी बताया था कि जो बाप का मफ़हूम है इसमें जो है वो चाचा, मामू, दादा और नाना शामिल हो जाते हैं। और फिर जो शौहर का जो बेटा है उसमें उसके सौतेले मतलब बेटे हो गए कि ज़ाहिर है उस औरत का अपना बेटा तो नहीं है लेकिन उसके शौहर की किसी दूसरी बीवी का बेटा तो सौतेले बेटे हो गए। और आम औरतें जो है वो अमूमन नामहरम तस्वर की जाती हैं, लेकिन अपने मेल-जोल वाली जो औरतें जो है ना वो इसमें शामिल हैं। और इस तरह जिस तरह अभी इन्होंने मुखन्नस का ज़िक्र किया, इस तरह कुछ औरतों की भी ऐसी आदतें होती हैं कि वो बड़े जो है वो तरीके से बात करती हैं दूसरी ख़वातीन की, और घर में बैठी हुई जो ख़ातून अपना घर में पर्दा करके बैठी हुई है, उसकी बात बाहर ऐसे बयान की जा रही होती है कि गोया उनके सामने है। तो ऐसी औरतों से भी जो है ना, जब आपको पता चल जाए कि कोई ऐसी औरत है, उसकी ऐसी आदत है, तो उससे भी पर्दा करना चाहिए। बल्कि डॉक्टर सरार अहमद साहब जो है वो सर सैयद अहमद का जो है वो एक वाक़या बयान करते हैं कि जब उसके घर कोई जो है ना वो कोई अंग्रेज़ ऑफ़िसर आया और उसकी बीवी आई मिलने, तो उन्होंने उसकी बीवी से भी पर्दा कराया, उनकी औरतों से भी। तो और उनकी औरतों ने पर्दा किया, सर सैयद अहमद खान की औरतों ने। तो उन्होंने पूछा ये तो औरतें, उन्होंने कहा हमारी औरतें है ना, आप क्यों की औरतों से पर्दा करती? तो बाकी ये जो आगे ममलकत ऐमान हुन्ना का जो है इसमें लौंडियों का तो बिल्कुल जो वाज़ेह है इसमें, और जो गुलाम है उसमें भी जो है वो ऐसे जो है वो मर्द उसमें शामिल हैं कि जो इसके ऊपर पूरे उतरते हैं। मसलन ऐसे कोई ख़ानदानी मुलाज़िम होते हैं जो कई पुश्तों से आपके घर में मुलाज़िम हैं, उनके बाप-दादा, और उनका बेटा भी उसी घर में पला-बड़ा है। तो ऐसा जो लड़का जो है उससे अमूमन ये अंदेशा तो नहीं होता कि वो घर की ख़वातीन के बारे में बुरा ख़्याल आए। और नाबालिग जो लड़के हैं, इसमें भी अमूमन जो है ना वो औरतों की तरफ फ़ितरी ऐसी अभी रग़बत तो नहीं होती। तो इसलिए इनके सामने जो है वो बगैर जो है वो पर्दे के आ सकती हैं, चेहरे के पर्दे के। लेकिन जैसे अभी मैं पहले बता रहा था, कभी मीडिया की वजह से इतनी जो है वो तेज़ी से चेंजेज़ आ रही हैं, तो कि अमूमन जो है वो बेशक उनमें उस तरह का बच्चों में वो ख़्वाहिश तो वो नहीं होती, जिसको सेक्स अपील कह लेते हैं, लेकिन उनको अब औरतों की हर छोटी-बड़ी चीज़ का पता होता है। तो कुछ ख़वातीन फिर जो है वो छोटे बच्चों से भी जो है वो ऐसी उम्र के बच्चों के 10 11 साल की उम्र के बच्चों से भी जो है ना वो अपना अ, छुपाती हैं कि जिनका पता हो कि ये इस तरह की इनकी नज़र है। और औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अमूमन पता चल जाता है नज़र का। अच्छा, इसमें जो अब चीज़ जो है वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा जो है, इसके बारे में जो है वो जिस तरह अभी माजिद भाई ने बताया, एक राय तो ये है, मेकअप वगैरह जो है वो ज़ेवर है, इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ जो है वो इससे मुराद जो है वो चेहरा लेते हैं। तो अगर चेहरे पे लिया जाए तो फिर जो सूरह अहज़ाब में अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें तो जो हिजाब के जो अहकाम हैं और हदीस नबवी हैं, तो उससे तो हमें पता चलता है कि चेहरे का पर्दा लाज़मी है। और ये भी हमें पता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हिजाब का हुक्म आ गया तो उसके बाद जो है ना वो औरतें खुले मुँह नहीं फिरती थी। फिर और हज़रत आयशा के वाक़या वाला जो है उसमें भी जो बयान किया जाता है तो उस में यही है कि पर्दा का हुक्म आने से पहले जो है ना वो जो सहाबी थे वो हज़रत आयशा को पहचानते थे। इसका मतलब यही है कि पर्दा का हुक्म के आने के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा ने अपना मुँह छुपाना शुरू कर दिया था। तो डॉक्टर सरार अहमद बताते हैं कि इसमें जो है ना वो जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए, उससे मुराद ये है कि जो जिस्म की जो साख़्त है, अगर आप पूरा जिस्म कवर भी चादर से कर लें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई नहीं जा सकती। मसलन आपका कद जो है वो या जिस्म की बनावट है, तो उसको तो ज़ाहिर है आप जो है वो नहीं छुपा सकती।
تو وہ جائز ہے. باقی جو ہے وہ اس میں آپ جو چھپانا ہے وہ چھپانا ہے. اور عورا جو ہے وہ ہمارے تو لفظ عورت ہے ہی اردو میں, جو عربی میں جو عورا لفظ ہے اس کا مطلب ہی سطر ہے. تو جو عورت ہے وہ پورے کا پورا ہی سطر ہے سوائے چہرے, ہاتھوں اور پاؤں کے. اور جو سطر ہے وہ جیسا پہلے بیان کیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے وہ کھول سکتی ہے, اور باقی جو ہاتھ اور چہرہ اور جو پاؤں ہیں وہ جو گھر میں جو اوپر ایک لسٹ آئی ہے مردوں کی, جو محرم مرد ہے جن سے کبھی بھی کسی بھی وقت شادی نہیں ہو سکتی, تو ان کے سامنے تو وہ کھلا رکھ سکتی ہے. اور وہ ایک قسم کی وہ مجبوری بھی ہے کیونکہ ایک گھر میں رہنا ہے, تو اب ہر وقت تو جو چہرہ اور ہاتھ وہ کور نہیں ہو سکتے. تو ان کے سامنے جو ہے اپنے بھائی بیٹے وغیرہ کے سامنے یہ کھول سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اور اس میں تو اس کی استثناء آ گیا ہے. اور آخر میں جو آیت میں جو ہے کہ اس کی چال ایسی نہ ہو کہ اس نے اگر عبایا یا چادر یا برقع کیا بھی ہوا ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے زیور کی جھنکار کانوں میں پڑے, یا جو اور عورت کی جو جسمانی خد و خال ہوتے ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں, یا جس طرح بھی انہوں نے پرفیوم کا بھی ذکر کیا ہے تو وہ بھی اس میں قابل توجہ بات ہے. اور آیت نمبر جو ہے وہ جو 60 ہے اس میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ عورتیں جو شادی کی امید سے جن کو شادی کی امید نہیں ہے, بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں اور جو ہے وہ بچے وغیرہ بھی پیدا نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو ایکسٹرا چادریں جو ہیں وہ اتار سکتی ہیں. اور لیکن اگر وہ اس کے ان کو اختیار دیا گیا ہے, اگر وہ نہ کریں تو یہ بھی پسندیدہ بات ہے کہ کوئی شیطان تو ہر وقت کسی نہ کسی طاق میں لگا رہتا ہے. اور ابھی تو ہم ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں تو کئی تو بوڑھی عورتوں کو بھی ایسے جو ہے وہ جوان بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. تو اس میں جو ہے احتیاط کا پہلو ہی جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک. آپ ٹی وی دیکھتے کیوں شہزاد بھائی؟ نہیں دیکھا کریں. یہ جب دیکھتا تھا اس وقت کی بات کا. بس یہی تو ہے. باقی حالانکہ حکم پہلے ہمیں ملا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت نے جو ہے وہ شلوار پر پہنی ہوئی ہے اور جبکہ آپ کو حکم پہلے آپ کو ملا ہم کو نہیں, لیکن اس میں وہ تو حکم تو ملا ہے. دیکھیں اگر آپ کو نالج اگر نہ ہو تو پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. جیسے حضرت ڈاکٹر سرار احمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو عورتوں کے معاملے میں جو اتنے سخت تھے, اپنی بیوی جب ان کی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو چوکے مارا کرتے تھے. وہ کہتے کیونکہ ان کو اسلام سے پہلے جو ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا ایسے لوگوں میں تھا, تو ان کو پتا تھا مرد کس طرح کے ہے. تو اس لیے آپ کا نالج جو ہے آپ کو بھی پتا کیا آپ کا نالج آپ کو کدھر کام دیتا ہے. اسی لیے تو آپ سے کہتا ہوں بیٹھنے دیجئے بیخار کو وائز کے قریب, صحبتوں سے بھی خیالات بدل جاتے ہیں. جی نعمان بھائی. جی طارق بھائی کیا بتائیں گے ایڈیشنل پوائنٹس میں آپ سے جو میں آپ سے بیسک طور میں ڈسکس کر رہی تھی. ضرور میں ایسا میں پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا نہیں کیونکہ بہت زیادہ ڈسکس ہو گئے. میں صرف وہ احادیث بیان کروں گا جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ابھی تک آئی نہیں فورم میں, تاکہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو اور پھر دوسروں کو بھی موقع مل سکے. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی سواری, اچھا یہ والا تو سوری بات کر چکے ہیں ہم ماجد بھائی, اگلی پہ چلتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھنے کے سوا تو ہمارا گزارا نہیں, ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تم راستوں کا حق ادا کرو. پوچھا یا رسول اللہ راستوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا, راستے سے تکلیف کو ہٹانا, سلام کا جواب دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پائے گا, بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے, نفس سے تمنا کرنا اور خواہش کرنا
اور اس کی شرمگاہ اس کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ حضرت ابو اسامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے۔ جس شخص نے اللہ کے خوف سے اس کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی راہ میں بیدار ہوئی، اور سوائے اس آنکھ کے جس نے اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک ننھا سا قطرہ نکلا۔ تو یہ احادیث جو تھی، یہ آیت نمبر جو پہلی تھی 30 اس سے ریلیٹڈ تھی۔ اب جو اگلی آیات ہے 31، اس سے جو وہ باتیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی وہی ظاہر ذکر کروں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والی خواتین پر رحم فرمائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِحَمْلِهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهُنَّ، تو انہوں نے فوراً اپنی چادروں کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور اپنے سینوں کو ڈھانپ لیے۔ اس کے علاوہ جو زینت اور میں جو اختلاف ہے کچھ علماء کے بارے میں، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ زینت ظاہرہ چہرہ ہے، آنکھ کا سرما ہے، اور ہاتھوں کی مہندی ہے، اور انگوٹھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں آنے جانے والوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جن محارم وغیرہ کے سامنے عورت اپنی زیبائش کو ظاہر کر سکتی ہے، اس میں خواتین اور اپنی مملوکہ باندیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے عورت کے لیے اپنی زیبائش کو ظاہر کرنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ باندی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے سامنے وہ عورت اپنا حجاب کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ مسلمان خواتین اور کسی مراد مسلم خواتین ہے، اور کسی مسلم خواتین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی باطنی زینت کسی مشرکہ کو دکھائے سوائے اس صورت میں کہ وہ اس کی باندی ہو۔ اور فرمایا اپنے ان نوکروں جن کو عورتوں کو شہوت نہ ہو، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جس کا مقصد صرف کھانا پینا ہو اور ان عورتوں کی بالکل خواہش نہ ہو، اور جس نوکر یا خادم کو عورتوں کی طرف رغبت ہو اس کو گھروں میں داخل کے پاس نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج کے پاس ایک مخنث آتا تھا۔ یہ حالانکہ ماجد صاحب نے یہ حدیث ذکر کیا، لیکن میرے پاس جو حدیث ہے اس میں تھوڑا سا کیونکہ مضمون مختلف ہے تو یہ ریپیٹ ہو جائے گی، لیکن یہ اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مخنث ایک آتا تھا اور گھر والوں کو یہ گمان تھا کہ اس کو عورتوں کی خواہش نہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ازواج کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ اس کے جسم پر سلوٹیں پڑتی ہیں، اور جب وہ آتی ہے تو اس کے جسم پر 4 سلوٹیں ہوتی ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو اس کے جسم پر 8 سلوٹیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ یہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ اس کے بعد سے ازواج مطہرات نے ان سے پردہ کرنے لگی۔ اور مخنث سے مراد جو ہے وہ وہی ٹرانسجینڈر جو بتایا وہی ہے۔ اسی طرح عورت کے فرش پر زور سے مارنے کو پیر کے لیے جو آواز ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ جس عورت نے خوشی سے یا اتراتے ہوئے ایسا عمل کیا تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے۔ اگر اس نے مردوں کو دکھانے یا سنانے اور ان کو لبھانے کے لیے کیا تو یہ سرین حرام ہے۔ تو یہ تو وہ حدیث تھی جو ان 2 سے ریلیٹڈ تھی 30 اور 31 میں۔ اور اب میں چلتا ہوں آخری جو جس میں بوڑھی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو القواعد سے مراد ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جو آنے جانے اور معمول کے مطابق کام کرنے سے عاجز ہوں، ان کا حیض آنا بند ہو جائے اور ان سے بچے پیدا نہ ہو سکیں۔ یہ اکثر علماء کا قول ہے۔ ربی نے کہا ہے کہ قواعد سے مراد ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جن کو دیکھ کر ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی خواہش نہ ہو کسی قسم کی۔
تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ کپڑے اتار کے رکھیں. البتہ فقہا کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں جو مایوس نکاح سے مایوس ہوں ان کے سر کے بال کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس بنا پر کہ ان کا دوپٹہ رکھنا جائز ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ ستر اور حجاب میں فرق ہے. عورت کا پورا جسم سوائے چہرے اور ہاتھوں پہ اور پیروں کے واجب الستر ہے، اور اس کے سر کے بالوں کا صدر بھی واجب ہے، اور چہرے تمام ہاتھوں اور پیروں کو چادر سے ڈھانپنا حجاب ہے. اس لیے بوڑھی عورت کے لیے چادر کو اتارنا اور چہرے اور پیروں کو کھولنا جائز ہے، لیکن سر کے بالوں کو ڈھانپنا واجب ہے. بوڑھی عورت 70 میں جوان عورت کی مثل ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گھر میں قمیض پہنے اور دوپٹہ اوڑھے اور اوپر اوڑھنے والی چادر اتار سکتی ہے. فرمایا کہ غیر مترجات بزینہ تبرج کا معنی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا اور دکھانا، یعنی ان کی زینت اور بناؤ سنگار کی دینے میں کوئی حجاب نہ ہو تو وہ اس کو خود نہ دکھائیں. ام الفیا بیان کرتی کہ حضرت عائشہ کے پاس گئی. میں نے عرض کی اے ام المومنین، آپ بالوں کو رنگنے، کپڑوں کو رنگنے، کانوں میں بالیاں پہننے، پازیب پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور باریک کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت میں یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن تمہارا اس بناؤ سنگھار کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے. سعد بن جبیر کہتے ہیں کہ اپنی چادر اتار کے گھر سے نہ نکلے جس میں اس کی زینت دکھائی دے. تو یہ تھی جی وہ تمام احادیث جو ان آیات سے ریلیٹڈ تھی. میرا مختصر سے کہا میں ٹو دا پوائنٹ میں نے بات کی. جزاک اللہ خیر طارق صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں آپ کے علم میں برکت فرمائے. جی صاحب نعمان بھائی. جی ابھی سلیم بھائی سے پہلے میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے جب ان آیات کو پڑھا تو کچھ جو میرا ایک نعمان صاحب اصولاً سلیم بھائی کی پہلے باری اصول نہیں کیوں آپ لیڈر ہے نا، لیڈر آف دا ہاؤس، تو آخر کے اندر اپنے الفاظ نہیں تو چلیں نعمان بھائی میں آخری باری اس کی ہوتی ہے جو علم اور مرتبے میں بڑا ہو، تو آخری باری اس کی ہوگی نا. یعنی نہیں یار ہم سب یہ کی تو نعمان بھائی غلطیاں جو ہیں بھائی، میں تو دل کی بات کر رہا ہوں. میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم سب کی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو وہ اس کو میرے خیال سے ریکٹیفائی کرنے میں ہمیں بہتر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے اس پہ ہم ظاہر ہے نعمان بھائی اسپیسیفک اس پہ کر رہے ہیں نا، جیسے میں تدبر القرآن پہ کر رہا ہوں، آپ معرف القرآن پہ کر رہے ہیں. تو کنکلوژن تو وہ انور بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تو یا تو آپ کریں گے یا پھر انور بھائی کریں گے. بہرحال علم اور مرتبے میں تو انور بھائی ہیں ہم سب سے زیادہ جو ہے. تو دیکھنے میں بھی میں پہلے کر لیتا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ آیتیں ڈیفرنٹ ہے نا. اس میں نعمان صاحب نے جو آیتیں بتانی ہے وہ سورہ نور کی ہیں، اور سلیم صاحب نے جو بیان کرنی ہے وہ آگے سورہ احزاب کی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہم دونوں نے سورہ نور ہی پڑھی. چلیں نعمان صاحب کریں، آپ کریں. اچھا میں اس میں میرے ذہن میں جو اشکال بھی ہیں، کچھ میرا پرسپشن ہے، بس میں وہ کرتا ہوں. ایک تو جو ہم نے آیت 60 پڑھی ہے نا، وَلْيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اصل اسپرٹ جو ہے نا حجاب کی، تو یہاں سے ہمیں پکڑ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ اس طریقے پر قائم رہیں، یعنی کہ اپنے کپڑے یا اپنا پردہ نہ اتاریں. تو اس اسپرٹ کو تو میرے خیال سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر چیز تو یہی ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے جو آیت 30-31 کی نا، اگر جیسے شہزاد بھائی نے بیان کیا کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے ہے، لیکن مجھے تفاسیر میں اس طرح نہیں ملا، اور تفسیر اگر اس طرح ہو جاتی تو شاید چہرے کے پردے کی کنفیوژن ختم ہو جاتی. مجھے بھی ان آیات کو پڑھ کے ہی لگتا ہے کہ یہ دراصل گھر کے اور محرم رشتوں، کیونکہ جو انور بھائی نے اصل بات شروع کی تھی کہ اس لسٹ میں بہت سارے محرم رشتے شامل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو بات کی جا رہی ہے وہ گھر کے اندر کے پردے کے لیے کی جا رہی ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے بہت وضاحت سے نہیں ملی، اور چونکہ میرے خیال ہے میرے گھر میں تو کم از کم یہ پریکٹس نہیں ہوتی کہ بال سطر کا حصہ ہیں، کیونکہ سطر کا مطلب تو یہ ہے نا عورت کی یا مرد کی کہ جو صرف اپنی بیوی اور شوہر کے سامنے آدمی کھول سکے. تو بال جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بھائی عموماً اچھے گھرانوں میں، دینی گھرانوں میں بھی شوہر کے علاوہ بھی کھلتے ہیں.
تو مجھے جو میں نے تفسیر پڑھی اس میں مجھے بہت وضاحت نہیں ملی کہ کسی حدیث کے حوالے سے کہ بال جو ہے وہ سطر کا حصہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو انہوں نے کی، باجد بھائی نے کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے لیکن کچھ فاصلے سے دیکھے. تو اس میں انہوں نے فاصلہ تو نہیں لکھا، بس یہ لکھا ہے کہ عورت کی نیت میں کوئی شہوت نہ ہو. اور زیادہ نظر پڑتے ہوئے تو دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے. تو بھارت میں عورت کے لیے ایک ریلیکسیشن ہے. اچھا، ایک چیز یہ کہ جو زینت کیا ہے اس میں آپ نے بھی ذکر ہوا عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ کا، لیکن عبداللہ بن مسعود کی رائے جو ہے وہ سخت ہے، اور میں سے امام ابو حنیفہ کی مکتبہ فکر میں زیادہ تر عبداللہ بن مسعود ہی کی روایات ہیں. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر کی چادر یا برقع جس سے عورت اپنے جسم کو ڈھک لیتی ہے یہی جو ہے بس زینت ہے، بقیہ اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس کا چھپانا ضروری ہے. یعنی پھر اس میں چہرہ اور ہتھیلیاں بھی شامل ہو گئیں. تو لیکن اگر اس آیت کو صرف گھر کے پردے کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، چہرہ اور ہاتھ کھل سکتا ہے. لیکن اگر اس آیت کو کچھ حجاب سے بھی ملا دیا جائے، جو کہ معرف القرآن میں تو انہوں نے حجاب کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو پھر عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ کی روایت سے لوگ پھر ریلیکسیشن لیتے ہیں. ریلیکسیشن سے مطلب غلط معنی میں نہیں کہہ رہا، یعنی اس حساب سے دلیل لیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ جیسے لازم یا فرض نہیں ہے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ زینت نہ کی جائے. یعنی چہرے کو اگر میک اپ سے آراستہ نہ کیا جائے اور ہاتھوں پہ مہندی یا زیور نہ ہو تو پھر اس کے لیے حجاب کے لیے جو ہے جیسے اس میں ایک رعایت موجود ہے، خاص کر کے اس کے اندر جب کام کی غرض سے عورتیں جو ہیں باہر نکلیں. اور اچھا، عورتوں سے جو بالکل بے حجاب ہونا ہے، اس میں چونکہ عورتوں کی جو عورت سے سطر ہے وہ مرد والی سطر ہے نا، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک. تو اس میں یہ بات ہے کہ پھر عورت جیسے جو ہم نے پڑھا نا نسائہن، کہ اپنی عورتوں سے جو ہے وہ زینت چھپانا ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اپنی عورتیں نہ ہوں تو ان کے سامنے بالکل بے حجاب ہو جانا اور جسم کے بقیہ حصوں کھولنا جو ہے وہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو مجھے بس اس کا لگا کہ اگر ہم اس کو گھر کے اندر کے پردے کے حساب سے ان آیات کو لے لیں تو پھر تو چیزیں بہت کلیئر ہیں. لیکن اگر گھر سے باہر کے حجاب سے بھی اس سے ریفرنس لیں تو پھر تھوڑا سا چہرے کے کور کرنے کے حساب سے شاید تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اور بال کے حوالے سے اگر کوئی بہت کسی کے پاس اسٹرانگ روایت ہے کہ وہ سطر کا حصہ ہے تو میں آپ سے اس کو مینشن کرتے ہیں. مجھے نہیں ملا کہ وہ بال سطر میں، پھر تو میں اس کو دلیل یہ لوں گا کہ اگر بال سطر کا حصہ ہے تو عورت کے بال جو ہیں وہ سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے. یعنی پھر یہ جو رشتے بیان کیے گئے باپ اور بیٹا اور بھتیجا اور بھانجا، ان کے سامنے بھی نہیں کھلنے چاہیے کیونکہ سطر تو پھر کسی کے سامنے نہیں کھل سکتی. بس میرے پاس یہ پوائنٹ ہے، وہاں سے ایکسٹرا یا اپنی اشکال ہے. ٹھیک ہے سلیم، میں آپ کے پاس کوئی چیز؟ جی، میں اصل میں نے ظاہر وہ تدبر القرآن سے اور گاندھی صاحب کی تفسیر سے دیکھنا تھا مجھے. تو میں نے یہ کیا، امین حسن اسلائی صاحب کی ایک کتاب ہے اصل میں تفسیر میں، تو وہ جیسے نعمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ 2-3 جگہوں پہ چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے کہ قرآن میں پردے کے احکامات، اور اس میں انہوں نے کیا یہی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں اور جو کچھ انہوں نے تفسیر میں کہا ہے مور اور لیس وہی چیز انہوں نے یہاں پہ کہی ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان جو پردے کے احکامات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے احکام وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں. اور یہ جو سورہ ہے وہ کرتے ہیں جو ہم بعد میں کریں گے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32-33 اور 53 to 55 میں بیان ہوا ہے. پھر دوسرے وہ احکام ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دوسری عام خواتین کے لیے بھی ہیں، اور وہ سورہ احزاب کی آیت 59 ہے. اور پھر تیسرے وہ احکام ہیں جو عام مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلق ہیں. تو وہ جو شہزاد بھائی اور ابھی نعمان بھائی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ جو سورہ نور کی آیت 27 سے 31 پھر 58 سے 60 اور 61 جو ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھر سے متعلق ہیں، اور وہ اس کا
جو آغاز کرتے ہیں وہ 27 سے کرتے ہیں کہ یہ جو آیتیں شروع ہوتی ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یہی ہے نا، لا تدخلوا البیوت، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر وہی ہو رہا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے سے. اور اس پہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حیات کا تعلق رشتہ داروں، عزیزوں، گھر کے کام کاج کرنے والے غلاموں، ملازموں اور اعتماد کے دوستوں سے ہے. اور وہ وجہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف معاشرتی زندگی کو پرلطف، خوشحال اور آسان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلق رکھنے والوں کو گھروں میں آنے جانے اور اجتماعی و انفرادی طور پہ کھانے پینے کی اجازت دی جائے، اور دوسری طرف کچھ ایسی پابندیاں بھی عائد کی جائیں کہ گھروں کی زندگی میں بدنگاہی اور بد چلنی رہ نہ پائے. اچھا، مجھے یہ پڑھ کے اور یہ ترتیب مجھے زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ان آیتوں کو لنک کیا ہے جو گھر سے متعلق پردہ ہے، اور وہ جو شروع میں ذکر ہے کہ جی تعارف پیدا کر لو، تو اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا تعلق ہو، یا صاحب خانہ کا قابل اعتماد دوست ہو، یا گھر والوں کے ساتھ خدمت اور غلامی کا تعلق رکھتا ہوں. تو اس کے بعد خیر باقی چیزیں تو ہو گئی ہیں. اس میں ایک چیز جس پہ جو زیادہ بحث ہوتی ہے وہ الا ما ظہر منہا ہے. اصلاحی صاحب نے تو اس پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کہی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زینت سے مراد لباس ہے. اور انہوں نے ان کی اس میں مجھے نہیں ملا کہ وہ چہرے کے پردے کے بارے میں یا بالوں کے بارے میں ان کا کیا وہ ہے. گاندھی صاحب البتہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی ہے ان کی رائے، لیکن میں صرف ذکر کر دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الا ما ظہر منہا کے الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اعضاء کی زینتیں ہیں جنہیں انسان عادتاً جبلی طور پہ چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلی ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ وغیرہ. اور وہ بہرحال عربک سے وہ لیتے ہیں کہ یہ ظاہر منہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہوں، اور اس کو اس طرح کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا ہے کہ جو ظاہر ہو جائیں، جسے بعض علماء نے لیا ہے. تو یہ بہرحال گاندھی صاحب کی رائے. تو ان حوالوں مجھے بھی وہی جو نعمان بھائی کہہ رہے ہیں سطر، بالوں کا سطر میں ہونا جو ہے وہ اس کی کوئی وہ نہیں ملی مجھے، روایت یا کوئی ریفرنس نہیں ملا. اور تو میرا اپنا ویو یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مطلب ذاتی ویو ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ باپ ہو گئے، سسر ہو گئے، شاید ان کے سامنے بال جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہوں گے. اور باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں یا جو قریبی جاننے والے ہیں جو آپ کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. پھر باہر کے پردے کا جو ذکر ہے وہ پھر سورہ احزاب میں جس طرح سے اس پہ جب ہم بات کریں گے. یہ میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی آیا تھا اگلے سیشن میں کریں گے. ایک دو بات اگر میں کرنا چاہوں گا اب اجازت ہے تو نعمان صاحب اجازت ہے؟ جی یار انور صاحب مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں بار بار. دیکھیں، پہلی چیز تو میں ہمیشہ اس بات پہ بڑا قائل ہوں، آج سے نہیں، ایک زمانے جب سے ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کی، سمجھا تو ہم نے خاص کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کہ، اور پھر جب سے ہم نے گرامر پڑھنا شروع کی تو پھر میں ایک اور چیز پہ بہت اچھی طرح سے آ گیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک میرے اور آپ کے یا اماؤں کے الفاظ ہیں. تو قرآن کے الفاظوں میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں کوئی اپنی ایڈیشن کریں، بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں یا اپنا مفہوم رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے ملکت ایمانکم، تو آپ پوری کسی بھی ڈکشنری میں چلے جائیں اس کے معنی جو ہے وہ ملکیت آئے گی دائیں ہاتھ. اب آپ اس کو اپنے مفہوم میں، اپنی تفہیم میں، اپنی تفسیر میں آپ پھر اس کو جو بھی بیان کریں، نوڈی بیان کریں، تحریف بیان کریں، اپنی جگہ پر ہے. آیات کا جو ریئل متن ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے ان الفاظوں میں، کیونکہ وہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے الفاظ. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں.
لیکن اگر انسان اخلاص کے ساتھ کچھ بنیادی چیزوں کو اپنے ساتھ پکڑ لے تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. جس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنت، حدیث اور اسوہ حسنہ 3 مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ انسان ان 3 مختلف چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ستر، حجاب اور زینت، یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. ستر، حجاب اور زینت، یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. ہم جب ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو پھر ہم سے سنبھل نہیں پاتی. پھر جب ہم سے سنبھل نہیں پاتی ہے تو پھر ہم کچھ حصہ یہاں سے پکڑتے ہیں، کچھ حصہ یہاں سے پکڑتے ہیں اور سب کو مکس کر کے ایک پیکج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم خود بھی الجھ جاتے ہیں اور ہم پھنس بھی جاتے ہیں. جیسے ابھی بالوں کی بات ہوئی کہ بال ستر کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، تو ستر کا سب سے جو سمپل ڈیفائنڈ طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا لباس کتنا ہونا چاہیے. یہ ستر کی بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک. مرد کا ستر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک. یہ وہ لباس ہے کہ جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ بغیر قمیص کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بغیر قمیص کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا آپ ہمیشہ ہم اور آپ کرتے نہیں کرتے، لیکن یہ ستر کی ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح سے عورت کی نماز پڑھنے کی جو شرائط ہے اس کے اندر یہ کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ اس کے کھلے رہتے ہیں، پیر بھی کھلے رہ سکتے ہیں، پیر تک صرف، مطلب اس کے اندر آپ کی وہ ہڈی یا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آنی. تو یہ اس کا، تو اگر میں اس کو اس ڈیفائنڈ میں لے جاؤں تو مجھے پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بال جو ہے وہ ستر میں آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیوی، ہماری بچے سب کھڑی ہوتی ہیں اسی وجہ سے. دوسری بات جو ہے، یہ جب جس طرح سے اس کے اوپر بات آتی ہے، جب زینت کی بات آ گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ محرم رشتے جو بتائے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھے. لیکن جب زینت کی بات آ گئی تو وہاں سے کچھ رشتوں کو ہٹا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ زینت ایک الگ چیز ہے، محرم ہونا ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے. میرا اپنا ذاتی جو میں اس کو سمجھا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اس میں تو بڑی اچھی طرح سے ایک چیز ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے کہ یہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیفائن کر دیا کہ جو آپ کے محرم رشتے ہیں، جو آپ کے محرم رشتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا اپنے ستر کا خیال کرنا ہے. اپنے محرم رشتوں کے ساتھ آپ کو ستر کا خیال رکھنا ہے. اب ہم جس طرح سے ہم کہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول اس طرح سے ہوتا ہے اور ہم اپنے سسر کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے، ان کے سامنے ہماری عورتیں بال کھلے رکھ دیتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتی ہیں، اس کو تو ہٹا دیں نا. یہی تو ہماری بات ہے، ہم اسی پہ تو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ نہ ہٹنی چاہیے، اس کو اپنے بال کور کرنے چاہیے. وہ اپنی جو چیزوں کی اجازت دی ہے اس کو کھول سکتا ہے. ایک فرق صرف اتنا آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے سامنے زینت کی اجازت دی. اب زینت کیا چیز ہے؟ زینت یہی ہے نا کہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ اگر اس نے کوئی لپسٹک لگائی ہے، اپنے بلش آن لگایا، اس نے اپنی کوئی آئی لائنر لگایا، جو کچھ بھی کیے وہ اس کی زینت ہے. اب اگر کوئی شخص چہرے کو زینت ہی نہیں سمجھتا تو اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں. اب ایک عورت ہے جو باہر کہیں کام کرتی ہے یا باہر کہیں جاتی ہے، وہ اپنے ستر کا خیال رکھے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کے لیے جو ہے اپنے چہرے کا جو حجاب ہے اس کو کرنا مشکل کام ہے، تو پھر زینت کا خیال رکھے. وہ جائے جس آفس میں کام کرتی ہے، کسی ایسے پروفیشن میں کام کرتی ہے، تو وہاں اپنی جو الا ما ظہر منہا کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو اوائڈ کر دیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی، میں نے کہا نا، لیکن ہم جب ساری چیزوں کو مکس کر دیتے، جب ہم تمام چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پھر ہم پھنس جاتے ہیں. میں اسی گلی میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے ہم نہ آگے نکل سکتے ہیں نہ پیچھے نکل سکتے. جیسے بھی نعمان نے کہا کہ اگر ستر جو ہے وہ اس میں آ گیا، بالوں میں آ گیا تو نہیں کھول سکتے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ نہ کھولیں، پرابلم کیوں ہے؟ لیکن ہم یہ کر نہیں پاتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کر نہیں پاتے. جب ہم عورت کے پردے کی بات کرتے ہیں، عورت کے حجاب کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ جائیں، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں اور بہت ساری صحابیات کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کچھ تو ایسی تھیں کہ جو گفتگو تک بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی تھی. لیکن جو سیدہ عائشہ ہے ان کا تو معاملہ ایسا تھا، وہ تو مسائل بتاتی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر.
لیکن وہاں بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کرنے کے لیے، جس طرح سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ. تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے یہاں ایک بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو کلچر یہ بنا ہوا ہے، جیسے میرے خیال شہزاد صاحب نے بات کی تھی یا ماجد صاحب نے بات کی، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جی آپ فیملی ساتھ رہتی ہے. تو مجھے بتائیں اسلام میں تصور کا ہے جوائنٹ فیملی کا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے جہاں آپ سے دیور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تو موت ہے تمہاری. تو اب ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی اچھی طرح سے واضح ہے کہ چچا اور ماموں کیونکہ محرم ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر چچا اور ماموں محرم ہے اور اس کو اگر زینت دکھائی جا سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتا ہے بُعُولَتِهُنَّ آبَائِهُنَّ، سارے رشتے اللہ بتاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہاں کے دو الفاظ لانا تو مشکل کام تھا؟ کوئی پرابلم تھا؟ اللہ کہہ سکتا تھا نا أَخَالِهُنَّ آمَائِهُنَّ، کیا مسئلہ تھا کہ تو وہاں کہہ سکتا تھا، نہیں کہا اللہ نے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ محرم ہے، ان سے تمہاری رشتہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے تم شادی نہیں کر سکتے، لیکن اسے زینت بھی دکھا سکتے. اب زینت نہیں دکھا سکتا، اب وہ چہرہ دکھا لیں. اب چہرے کی جو زینت ہے اس کو اوائڈ کریں. تو ہم نے بس یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، سب لوگوں نے جتنی کی ہیں، جو میں نے بھی آپ سے، اس پہ سے غور و فکر کریں، اس پہ ہم سوچیں کہ یار واقعی کیا ہم اس طرح سے کرنا چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہی ہمارا آبجیکٹو ہے، پرائم آبجیکٹو. ہمارا آبجیکٹو یہاں یہ بالکل بھی نہیں سوری کہ ہم ثابت کریں کہ وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں یا وہ صحیح ہے. نہیں، یہ ہمارا آبجیکٹو ہی نہیں ہے. لیکن میں تو اس چیز میں بہت کلیئر ہوں، جس طرح سے میرا یہ ہمیشہ سے ایک اشار تو میرا حدیث، سنت اور اسوا حسنہ میرے لیے بہت ہی واضح طور پہ کلیئر ہے. مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہیں. اسی طرح سے بہت عرصے سے میرے پاس اس معاملے میں بہت سمپل ہے کہ یہ تین مختلف چیزیں، ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے، زینت الگ چیز. اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت سارے ہمارے اشکال جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گے. ہماری بہت ساری خواتین ہیں، ہماری ماں بیٹی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے دوسرے ایسے لوگ ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے اندر ہیں. ہمارے یہاں کیا آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ڈاکٹرز جو ہے، عورتیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ وہ ساری موجود ہیں. تو اگر ڈاکٹر موجود ہے اور وہ کام پہ جاری ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ بند ہو اور وہ اپنی ڈاکٹری کرے؟ پاسبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی میل پیشنٹ بھی آ سکتا ہے، وہ اس قسم کی کوئی ڈاکٹر ہے، ایسی اسپیشلائزیشن ہے، تو کیا کریں گے؟ لیکن وہ ایک چیز کر سکتی ہے کہ وہ اپنے سطر کا خیال رکھے اور اپنی زینت کا خیال رکھے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ چہرہ جو ہے اس کو چھپانے کی ایک وجہ جو بنیادی میں سمجھتا ہوں، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو دیکھ کے آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے. پہلی چیز دیکھتے ہی کیا؟ وہ ایک زمانے میں ایک ایڈ بھی آتا تھا، آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو چہرہ ہی تو ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو ایک ریمارکس پاس کرتا ہے. چہرہ ہی تو ہے. اور اسی طرح سے مردوں کو پہلے حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظروں کا خیال رکھو، تم اپنی کچھ نظروں کا خیال رکھو. تو دونوں طرف سے کاؤنٹر ہے. اگر آپ فکری کی طرف اجازت نہ دیں، پھر جس طرح سے ابھی کہا گیا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، تو بوڑھی عورتوں کی ڈیفینیشن بھی تو لائیں پہلے. کیا 50 سال کی عورت بوڑھی ہے؟ 55 سال کی عورت بوڑھی ہے؟ کون ہے بوڑھی عورت؟ یہ تو مجھے بتائیں. کیا 50 سال کی عورت کو آپ بوڑھی کہیں گے؟ 55 سال کی عورت کو آپ بوڑھی کہیں گے؟ 60 سال کی عورت کو بوڑھی کہیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آج کل تو ایسی وہ ترقیاں ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں بوٹاکس کیا لگاتے لوگ ہوتے ہیں تو سب کچھ ختم ہوتا ہے. تو بوڑھی عورت کی بھی تو ڈیفینیشن لے کے آئے کہ بوڑھی عورت کہتے کس کو ہیں آپ؟ کیا بوڑھی عورت پہ آپ کا دل نہیں آ سکتا؟ کیا بوڑھی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی؟ آج بھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار اتنی عمر ہونے کے بعد بھی اٹریکشن تو دیکھو اس میں. کیسے کہتے ہیں ہم یہ؟ تو بوڑھی عورت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی نے کہا بوڑھی عورت سے مراد ہے کہ اس کے چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ جائیں کہ استری کرنے سے بھی نہ آ جائیں. تو خالی مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں براڈر وے میں جانا چاہیے. اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو کھولنا بھی چاہیے. اس چیز کو بھول جانا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم کیا چیزیں کرتے تھے. اس چیز کو بھولنا چاہیے کہ میری کرنٹ پریکٹس کیا ہے. میری کرنٹ پریکٹس کو میں ذہن میں رکھوں، میں اپنے آباء و اجداد کو دیکھوں، میں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھوں، تو میں کبھی بھی وہ چیز اپلائی نہیں کر سکوں گا جو ریکوائرڈ ہے.
اگر مجھے کوئی چیز اپلائی کرنی ہے تو ہمارا جو بیسک چیز ہے, ہمارا کلمہ کیا ہے, دیکھیں ہمارا کلمہ کیا ہے, لا الہ. آپ سب سے پہلی چیز کرتے کہ ٹیبل کو صاف کرتے. پہلی چیز جو کہی گئی ہے کہ ٹوٹل نفی کر دی گئی, لا الہ, کوئی کسی قسم کا کوئی الہ ہے ہی نہیں, ٹیبل صاف کریں. جب آپ ٹیبل صاف کریں گے, جب سلیٹ صاف ہوگی, بورڈ صاف ہے, اب میں اس کا یہ بورڈ کو میں پہلے سے بھر دوں مختلف چیزوں سے, یا اپنے چاچا سے, یا ماموں سے, پھر اپنی پھوپھیوں سے, اپنے خالاؤں سے, میں سب کو بھر دوں, مجھے کوئی جگہ کہاں رہ جائے. اب اگر مجھے کوئی بات ہے تو مجھے پہلے یہ ٹیبل صاف کرنا, بورڈ صاف کرنا, پہلے بورڈ کو صاف کریں, اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں, اس میں غور و فکر کریں, اس پہ سوچیں, اپنے جتنی چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں جمع کریں, اور کوشش کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ کوشش کرنا شروع کریں. جب آہستہ آہستہ کوشش کرنا شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہوں گی. میں آپ کو اپنے گھر کی زندہ مثال دیتا ہوں, میں دور کیوں جاؤں. میں سعودی عرب میں تھا, میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے 3 بچوں کے ساتھ کسی گھر میں رہتا تھا, میرے والدین کے ساتھ. جب ہمارے آنے کا پلان تھا, میں نے اس کو 1 سال پہلے سے 2 سال پہلے سے یہ بات کہی دی تھی گھر کے اندر کہ دیکھیں جب ہم آ جائیں گے نا تو اس نے آپ نے یہاں سے جانا ہوگا, ٹھیک ہے. میری والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے جدا نہیں, ٹھیک ہے. میں تو عرصہ رہا نا بہت, والدہ کے لیے بہت مشکل کام, میرے بھائی کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا, میرے لیے خود بھی بہت مشکل کام تھا کہ میں نے اپنے بالکل بچوں کی طرح اس کو پالا تھا, اور میں اس کو بولوں تم گھر سے جاؤ. آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہی تھا کہ یار جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے, جو کچھ تھوڑا حاصل کیا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے. مشکل کام تھا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں آیا, میرے اپنے گھروں میں نہیں پسند آیا لوگوں کو, لیکن اسٹیپ تو بنا, کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں گے. لیکن آپ یہ چیزیں کرتے بھی نہیں اور وہ ساری چیزیں اسی طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور کوشش اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اس کے اوپر کوئی اپنی فکر ڈالیں گے, اپنی کچھ سوچ ڈالیں گے, اپنے کو خیال ڈالیں گے, اور مختلف لوگوں کو پڑھیں, مختلف لوگوں کو سمجھیں. یہ سارے آج اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی باتیں کی, سب نے محنت کی, کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا نا, کسی نے کتاب سے پڑھا, کسی نے انٹرنیٹ سے پڑھا, کسی کا ویوز سنے ہوں گے. سب کو گیدر کریں, ان کو سب کو ذہنوں میں لائیں اور دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, اور کیا ہم اس میں سے بہتری لا سکتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے نا فلانا کیا کرتا تھا, یار یہ ہمارے باپ دادا کیا, اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر. وہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, اسی صورت کے اندر آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اسی صورت میں ہے نا نعمان صاحب آیت, وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یہی آیت ہے نا, اسی میں سورہ نور میں ہی آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتا ہے, جی اس سے پہلے والا رکو, ہاں اس سے پہلا رکو, اللہ کو واضح طور پہ. تو اگر میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر ہم تینوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, سطر کو, حجاب کو, زینت کو, اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں, اس پہ مزید پڑھیں, اس پہ مزید دیکھیں اور کس نے کیا کہا ہے. جیسے ابھی سلیم بھائی نے امین اصلاحی صاحب کا کہا, یا مودودی صاحب کی بھی کچھ میرے خیال میں کتاب تھے پردے کے نام سے, وہ بھی ہے, اور کچھ اور بھی لٹریچر آپ کو مل جائے گا. اور پھر آپ دوسروں کو بھی دیکھیں کہ اس پہ اہل تشیع کیا کہتا ہے, یا دوسرے مکتبہ فکر والے کیا کہتے ہیں. ساری چیزوں کو بہتر کریں انشاءاللہ تعالی. اگر ہم میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ, ہمیں کوئی نہ کوئی چیزیں ضرور ملیں گی. اور جس کو ہمارا مقصد ہے کہ اس کو ہم اپنی کوشش کریں, ہم اپنا ایفرٹ لگائیں گے, اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اگر ہم میں کہیں کمزوری آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں, ہماری ایمان اتنے مضبوط بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک آیت پڑھے سنے اور پلٹ جائیں, ہم نہیں کر سکتے, ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم وہ جو صحابہ تھے وہ کوئی اور صحابہ تھے. کہ سیدنا حمزہ جب آئے, شکار سے آئے, اور صرف ان سے کہا گیا کہ تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اپنے بھتیجے سے تو تم لے آؤ اسلام, بغیر کسی تھاٹ کے, سیکنڈ تھاٹ کے انہوں نے وہی کرنا پڑا. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, ہمارے ایمان بہت کمزور ہے, لیکن ہم نے اپنے ان ایمانوں کو بنانے کے لیے اس کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے لیے ہمیں سارے تھاٹس کو لینا پڑے. اگر ہم اپنی تھاٹس کو روک دیں گے اس کا مطلب ہماری کوشش نہیں. جی نعمان بھائی. انور بھائی. جی سر. انور بھائی 2-3 چیزیں ہیں, لیکن میں خیال اگلی دفعہ بات کریں گے. ایک سوال بہرحال یہ جو آپ نے بات کہی نماز کے لیے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہم جس لباس میں حاضر ہوتے ہیں, تو اس کی کیا بیسز ہیں؟ یعنی یہ ہم نے کیسے کنکلوڈ کیا کہ ہاں مردوں کے لیے تو یہی ہے اور عورتوں کے لیے یہ ہے؟
देखिए उसका सबसे बड़ा मैंने कोई हदीस मेरी नजर से ऐसा तो नहीं की, साफ बात है, लेकिन मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि जब हम उम्रा करने जाते हैं तो उम्रे में हमारा क्या लिबास है, मर्द और औरत के, मेरे लिए मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा, मेरे लिए उससे बड़ा कोई टेस्ट है। उम्रे का जो लिबास है, ठीक है, वो मर्द और औरत का क्या है। और अब आप देखें उस औरत के लिबास में जो, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमाम शाफी के नजदीक जो है वो चेहरा भी जो है ना वो सतर है। इमाम शाफी के नजदीक चेहरा भी सतर है और हथेली भी सतर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अरब ममालिक में जब हम लोग जब होते हैं वहां उम्रा करने, बहुत सारी खवातीन जो होती हैं, आप कह रहे हैं चेहरा भी सतर है? हाँ, इमाम शाफी के अगेंस्ट, इमाम शाफी के उसमें तो चेहरे को भी वो सतर लेते हैं। इसीलिए आप देखें कि जब उम्रा करते हैं, हज करते हैं, आपने देखा बहुत सारे खवातीनों को कि वो अपना क्या, उन्होंने कैप लगाई हुई होती है और उसके आगे पर्दा हो, देखा है ना? अच्छा, नहीं देखे ना अनवर भाई, वो तो पब्लिक प्लेस है ना, वो फिर सतर की बात नहीं हो रही, वो तो फिर नहीं, हम उस पे चले गए जलाल पे, हम हिजाब पे चले गए। मैं अभी आपसे दोबारा कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मुझे कहा ना कि इसकी क्या वो है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसी कोई गुजरी तो नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि उम्रा हज एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप देखें कि आपका जो एहराम है वो क्या लिबास है, उस लिबास। लेकिन मेरा ख्याल है उम्रा हज जो है ना वो बाहर के अहकामात में आ जाएगा, इसलिए कि वो पब्लिक नहीं, लेकिन है तो सतर, लेकिन वो सतर है ना, वो सतर है ना। नहीं मेरा ख्याल है अनवर भाई हम मिक्स करें। मेरा अगर सवाल जो अगर आप उसको रेज सतर किया था, नहीं कहेंगे, देखिए सलिहानी भाई, आपने सलीम भाई, अगर आप उसको सतर नहीं कहेंगे तो हमें रवायतों से मिलता है कि जमाने जहालियत में लोग अलिफ नंगा तवाफ करते थे ना, ये आपको मिलता है रवायतों से, अलिफ नंगा करते थे, क्यों रोक दिया गया? इसका मतलब है कि सतर, अब कहीं ना कहीं तो आपने डिफाइन करनी है ना सर, आपने कहीं ना कहीं तो किसी सतर को डिफाइन करना है ना सर। अब वो अगर आपको यहाँ से मतलब कोई तो चीज होगी ना जिससे आई होगी, या तो फिर हम कहेंगे फिर ये भी नहीं होगा। एहराम के बारे में तो अहकामात होंगे कहीं ना कहीं कि एहराम का क्या है, तो अगर एहराम वो अगर बन जाता है तो उसको आपने सतर डिफाइन किया। मैं आपको जिस पॉइंट पे ला रहा था वो क्या ला रहा था कि इमाम शाफी में और इमाम हंबल के भी एक ग्रुप के अंदर, एक इमाम हंबल में भी एक ऐसा ग्रुप है जो ये कहता है कि चेहरा और हथेली जो है ना ये भी सतर, चेहरा और हथेली ये भी सतर, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ, क्योंकि जी क्या कह रहे हैं सर आप? जी नोमान भाई, सतर पे ना मेरे ख्याल है हम लोग देख लें फिर इसको डिस्कस करें, क्योंकि एक बात इसको इस रेफरेंस से डिस्कस करें ना कि सतर वो है जो आप सिर्फ अपनी बीवी या लोंडी और औरत अपने शौहर के सामने खोल सकती है, इस हिसाब से उसको डिस्कस करें। नमाज की जहां तक बात है ना, जो हमारा पूरा अरब है जो इमाम शाफी हमली को फॉलो करता है, वो पाँव भी कवर करके औरत के नमाज पढ़ने का कायल है। उनकी नजर में औरत पाँव खोल के नमाज नहीं पढ़ सकती, जो कि हनफियों में ये नहीं है। तो सतर मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्टली वही होगी जो नमाज में है। असल में कंफ्यूजन उस वक्त आती है ना कि जब हम कहते हैं कि सतर वो है जो सिर्फ शौहर के सामने खुल सकती है, उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करें तो उसका रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होगा, जो मुझे नहीं मिला। मैं आज से अगली बार अगर हम देखें तो मिल जाना चाहिए। मैंने जो पढ़ा उसमें सतर में चेहरा और हाथ शामिल नहीं है औरत के, बकिया सब सतर है। इस पे सर एक कमेंट मैं देना चाहूंगा कि जो खुम्बरन का लफ्ज है ना, खुम्बर कहते ही उसे है जो हेड से लेके छाती तक हो, खुमर का लफ्ज अप्लाई उस पे होता है। ये एक मैंने हदीस भी शेयर की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक रेशम का कपड़ा बांटा था औरतों में, और वो उन्होंने कहा कि ये हेड से कवर कर लें, मगर अरबी का लफ्ज खुमर आया। दूसरा एक हदीस मैंने सही बुखारी से शेयर किया 359, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युसल्ली अहदुकुम फी सोबे वाहिद, कि एक ही कपड़े में नमाज अदा ना करो, लईसा अला आतिकही शैउन, मगर ये जरूरी है कि उसके कंधों पे कोई कपड़ा हो। तो इस पे सर जरा कमेंट कीजिएगा, ये भी दो मेरा ख्याल है नोटेबल चीजें हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसमें मजीद इस पे आप देखें सतर के नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको ना। हाँ कोई बात नहीं, आज तो हम नहीं करें, खत्म करते। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि इसको भी देखें, सतर को भी देखें मजीद इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी एज सच कोई इतना बड़ा वो नहीं मिला, लेकिन
اس کے لیے کہتا ہوں جب تک مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے ٹھیک ہے اور اس کی کوشش ہم رکھیں گے. مجھے ایسا کوئی نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجھے ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہاں سے یہاں تک یہ سفر ہے اور یہاں سے مردوں کی یہ سفر ہے اور یہ سفر. پھر ایک بعض دفعہ جب میں اس قسم کا ہم نہیں ملی تو کیا پتہ چلتی ہے سر کہ دیکھیں جو جس زمانے کے اندر یہ چیزیں ہوئی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو لوگوں نے کبھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی, ان لوگوں نے بھی اور انہیں بھی معلوم تھا. جس طرح سے اس کی ایگزامپل ہے نا کہ حروف مقطعات کے بارے میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ملتی ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کا معنی تمہیں نہیں معلوم اور اس کی جاننے کی کوشش نہ کرو, کہیں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روایت نہیں ملتی سر, نہیں ملتی. یہ ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کے معنی نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ان عربوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ان سے, وہ جانتے تھے, انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا معنی بتائیں, محسوس ہی نہیں کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 6300 آیات جتنی بھی ہیں کیا ایک ایک آیات کے بارے میں ایکسپلین کیے؟ نہیں کیے. لوگ جانتے تھے, سمجھتے. اسی بنا پہ تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اشکال کہتے ہیں کہ بغیر حدیث کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے, میں ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 6300 آیات کی کم سے کم 6300 حدیث موجود ہوتی. یہ آیت انور صاحب یہ بہت, انور صاحب سوری آئی ہیو ٹو انٹروین, اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. میرا خیال ہے اس پہ الگ سے بات کریں. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. قرآن کی آپ کو 10 آیات مل جائیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے. آپ میری بات دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا, احکامات کی بات دیکھیں, دو چیزیں نا, دو پہلو. ایک ہے قرآن قولی چیز ہے اور سنت عملی چیز ہے. مجھے جس چیز کا حکم ملا ہے وہ میں حکم ادا کیسے کروں گا, میں سنت سے ہی کروں گا نا. اور سنت مجھے کہاں سے ملے گی؟ سنت مجھے حدیث سے ملے گی. لیکن میرا جو پوائنٹ تھا, شاید میں آپ کو اس سے الفاظ میں کہہ نہیں سکا, قرآن کی ہر آیت کی تو حدیث مجھے نہیں ملتی نا. قرآن کی ہر آیت کی حدیث مجھے نہیں ملتی ہے سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں حروف مقطعات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ جہاں آپ نے کہا ہو کہ اس کا معنی نہیں معلوم اور اس کا معنی صرف مجھے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے علماؤں کی, ہمارے تفسیر بیان کرنے والوں کی بات ہے نا, وہ اس بارے میں ایسی بہت ساری اور بھی چیزیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں اس وقت کی, اس زمانے کی. انور صاحب مجھے اجازت دیں, میں چھوڑ سکتا ہوں, میں نے کہیں پہنچنا تھا اصل میں. ہاں سر جی, آپ کھانے پہ جائیے. انور بھائی, ہم کسی اور بحث میں جا رہے ہیں. یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیث سے ریفرنس چاہیے. یہاں جو ہم سطر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی جو ہے وہ کوئی کلیئر چیز ہمیں نہیں ملتی, اور اس لیے ہم ریفرنس کی بات کر رہے ہیں. تو ریفرنس ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے, دیکھیں یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس بات کو یہاں لاتا نہیں ہوں, لیکن میں نے تو آپ سے کہا نا کہ میں تو